السلام علیکم دوستو، آج کی میری اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ مسلمانوں کی ایک ایسی جنگ کے بارے میں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی ہوئے۔ میرا مطلب غزوہ احد سے ہے۔ غزوہ احد ایک ایسی جنگ ہے جس میں نہ کوئی فریق جیتا اور نہ کوئی ہارا، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا اور مسلمانوں نے بھاری قیمت ادا کی۔ یہ سب جاننے کے لیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں شکست کھانے کا کفار کو بڑا رنج و ملال تھا۔ معرکہ بدر میں کفار مکہ کو شکست و ہزیمت اور اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا، اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے کھول رہے تھے۔ بدر کی شکست کے بعد انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں گے اور اپنے جذبہ غیظ و غضب کو تسکین دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے معرکہ آرائی کی تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ابی ربیعہ زیادہ پرجوش اور پیش تھے۔ اہل مکہ نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال کر لے جانے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا، اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور وہ جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا، اے قریش والو، تمہیں محمد نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، لہٰذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اپنے مال کے ذریعے سے ہماری مدد کرو۔ ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ یہ سارا مال جس کی مقدار 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی، جنگ کی تیاری کے لیے بیچ دیا گیا۔ پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمت کا دروازہ بھی کھول دیا۔ اس کے علاوہ اہل مکہ نے اشعار کے ذریعے لوگوں کی غیر و حمیت کو جگایا۔ ایک مشہور شاعر ابو عزا جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عہد لے کر کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا اور بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا، اس کو صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر کام کریں۔ چنانچہ ابو عزا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو بھلا دیا اور ایک بار پھر سے اہل مکہ کے جذبات کو ابھارنا شروع کر دیا۔ خواتین کی جانب سے ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے اپنے گھر پر محفلیں شروع کر دی، جن میں خواتین کو اشعار کے ذریعے جنگ کے لیے ابھارا جاتا، جس کے نتیجے میں خواتین نے اپنے زیورات تک بھی جنگ کی تیاری کے لیے خیرات کر دیے۔ قریش کی تیاری کو مکمل ہوتے ہوتے 1 سال پورا ہو گیا۔ تمام مشرکین مکہ کو ملا کر کل 3000 کی فوج تیار ہوئی۔ قائدین قریش اس رائے پر متفق ہوئے کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت و ناموس کی حفاظت کا کچھ تو احساس ہو، لہٰذا 15 خواتین بھی قریش کے قافلے میں شامل ہو گئیں، جن میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی شامل تھی۔ مشرکین کے دستے کی کمان ابو سفیان کر رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی اس ساری نقل و حرکت کا بغور جائزہ لے رہے تھے۔ آپ نے تمام تفصیلات ایک قاصد کے ذریعے خط کی صورت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجی۔ یہ خط حضرت ابی کعب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں رازداری برتنے کی تاکید کی۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی۔ لوگ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت ہتھیار بند رہنے لگے، یہاں تک کہ دوران نماز بھی ہتھیار جدا نہیں کیے جاتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر اور حضرت سعد بن عبادہ پر مشتمل یہ مختصر سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی پر تعینات ہو گیا۔
یہ صحابہ کرام ہتھیار پہن کر ساری رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر گزار دیتے۔ اس ہنگامی صورتحال کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس شورا کا اجلاس منعقد فرمایا اور ممبران شورا کو ایک خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی۔ میں نے دیکھا کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ ذرہ میں داخل کیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے گائے کی یہ تعبیر بتائی کہ آپ علیہ السلام کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ ذرہ سے مراد شہر مدینہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے جنگی حکمت عملی وضع کرنے کے لیے صحابہ کرام سے مشاورت کی۔ اس مشاورتی اجلاس میں انصار اور مہاجر دونوں شامل تھے۔ آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کو بھی مدعو کیا۔ عبداللہ بن ابی کو پہلی مرتبہ کسی مشاورت میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کا تعلق قبیلہ حضرت سے تھا۔ کچھ صحابہ کرام نے شہر کے اندر رہ کر ہی لڑائی کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس حکمت عملی کے تحت اگر مشرکین مکہ اپنے لگائے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا، اور اگر مدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچوں کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے۔ یہی صحیح رائے تھی، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی اسی رائے سے اتفاق کیا۔ لیکن اس کے اتفاق کی وجہ یہ نہ تھی کہ جنگی نقطۂ نظر سے یہی درست موقف تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے گا اور اس کے اس قبیح فعل کا کسی کو احساس بھی نہ ہوگا، مگر اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور اللہ رب العزت اس کی منافقت اور دوغلے پن سے پردہ اٹھانا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں منافق اور کافر کی پہچان ہو جائے۔ کچھ صحابہ کرام نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئے تھے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیا کہ کھلے میدان میں چل کر مقابلہ کیا جائے۔ انہوں نے اپنی رائے پر سخت اصرار کیا۔ ان گرم جوش حضرات میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب سر فہرست تھے۔ آپ مارکہ بدر میں اپنی تلوار کا جوہر دکھا چکے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور ذرہ بختر زیب تن کی اور تلوار تھام کر باہر تشریف لائے۔ جو سچے طالبان ہوتے ہیں وہ اپنے مرشد کا ایک ایک اشارہ سمجھ کر اس کی رضا کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح ذرہ بختر میں باہر آنے کا مقصد سمجھ گئے اور کھلے میدان میں جا کر لڑنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ہی طالب بنائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر کو عطا کیا۔ قبیلہ اوس یعنی انصار کا دستہ، اس کا علم حضرت اسید بن حضیر کو عطا فرمایا۔ قبیلہ حضرت، اس کا علم حباب بن منذر کو عطا فرمایا۔ اسلامی لشکر 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھا، جس میں 100 ذرہ پوش اور 50 شہ سوار تھے۔ حضرت ام مکتوم کو اس کام پر مقرر فرمایا گیا کہ وہ مدینہ کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ احد اور مدینہ کے درمیان شیخان نامی ایک مقام پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات گزارنے کا حکم فرمایا۔ پہرے کے لیے 50 صحابہ کرام کو منتخب کیا گیا جو کیمپ کے ارد گرد گشت کرتے رہتے۔ ان کے قائد محمد بن مسلمہ انصاری تھے۔ طلوع فجر سے کچھ پہلے قافلہ چل پڑا اور پھر مقام اشواط پر پہنچ کر نماز فجر ادا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے بالکل قریب تھے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے بغاوت کر دی اور 1/3 لشکر یعنی 300 افراد کو لے کر یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ اس کی بات نہیں مانی گئی اور دوسروں کی بات مان لی گئی۔ یقیناً اس کی علیحدگی کا سبب وہ نہ تھا جو اس منافق نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات نہیں مانی۔ اگر یہ وجہ ہوتی تو وہ مدینہ منورہ سے مقام اشواط تک کبھی بھی نہ آتا، بلکہ وہیں سے الگ ہو جاتا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس نازک موڑ پر الگ ہو کر اسلامی لشکر میں ایسے وقت میں اضطراب اور کھلبلی مچانا چاہتا تھا جب دشمن اس کی ایک ایک نقل و حرکت دیکھ رہا تھا، تاکہ اسلامی لشکر کے حوصلے ٹوٹ جائیں اور دوسری طرف یہ منظر دیکھ کر کفار کی ہمت بند جائے۔ لہٰذا یہ کارروائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھیوں کے خاتمے کی ایک تدبیر تھی جو اس منافق نے اپنائی، اور اس کے کفر و نفاق سے اللہ پاک نے پردہ اٹھا دیا۔ دوستو، اس کے بعد اسلامی لشکر کی تعداد 700 رہ گئی۔ اس منافق کی یہ حرکت دیکھ کر مزید 2 جماعتوں یعنی قبیلہ اوس میں سے بنو حارثہ اور قبیلہ حضرت میں سے بنو سلمہ کے قدم بھی لڑکھڑا چکے تھے اور وہ واپسی کی سوچ رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کی دستگیری کی اور یہ دونوں جماعتیں اضطراب اور ارادہ واپسی سے باز رہیں۔ احد کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم فرمائی اور جنگی نقطۂ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صف بندی اس بہترین انداز میں فرمائی کہ جبل احد لشکر کی پشت پر تھا اور دشمن سامنے، تاہم پیچھے کی طرف ایک گھاٹی ایسی تھی جہاں سے دشمن اچانک حملہ آور ہو سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بہترین جنگی حکمت عملی کے تحت ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ منتخب کیا جو 50 صحابہ کرام پر مشتمل تھا۔ اس دستے کی کمان حضرت عبداللہ بن جبیر انصاری کے سپرد کی اور وادی کنات کے جنوبی کنارے پر واقع اس گھاٹی پر تعینات کیا جس کے ذریعے کفار مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ جب صحابہ کرام کا مستعد دستہ اس پہاڑی پر اپنے فرائض کی غرض سے تعینات ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو ہدایت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، شہ سواروں کو تیر مار کر ہم سے دور رکھو، ہم جیتے یا ہاریں تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہماری پشت کی حفاظت کرنا، اگر دیکھو کہ ہم مارے جا رہے ہیں تو ہماری مدد کو نہ آنا، اور اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت سمیٹ رہے ہیں تو ہمارے شریک نہ بننا۔ ان سخت احکامات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطاب کا اختتام فرمایا۔ اس جنگی منصوبہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوجی قیادت کی صلاحیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام کو یہ مہم سونپی گئی کہ وہ خالد بن ولید، جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ شہ سواروں کی راہ روکیں گے۔ جنگ کا آغاز ہوا، دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئیں۔ سب سے پہلے کفار کی جانب سے علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری میدان میں اترا اور اسلامی صف سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک ہی بار میں اس مشرک کا کام تمام کر کے اسے واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ کفار کا علم طلحہ بن ابی طلحہ کی ہلاکت کے بعد اس کے بھائی عثمان بن ابی طلحہ نے تھام لیا۔ اس شخص پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب نے حملہ کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے بازو کو تن سے جدا کر دیا۔ پھر میدان جنگ میں قتل و خون ریزی شروع ہو گئی۔ اسلامی صفوں میں عشق رسول کی شمع روشن تھی، اس لیے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کافروں کو جہنم رسید کر رہے تھے۔ جبل رماتہ پر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعین فرمایا تھا، انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے خالد بن ولید کے شہ سوار کو روکے رکھا۔ کچھ دیر جنگ اسی طرح جاری رہی اور مسلم لشکر مشرکین کی بھاری فوج پر حاوی رہا اور مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ مسلمانوں کے 700 کے لشکر نے کفار کے 3000 کے دستے کو تھکا کر رکھ دیا، اور ثواب جو مشرکین کا علم بردار تھا اس کے قتل کے بعد کفار ہمت ہار گئے اور پسپا ہو کر راہ فرار اختیار کرنا شروع کر دی۔ اسلامی تاریخ کے اوراق میں ایک اور شاندار فتح کے الفاظ ثبت ہونے والے تھے۔ جیسے ہی کفار میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے تو مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ گویا یہ اشارہ تھا
کہ ہم فتح یاب ہو گئے۔ گھاٹی پر تعینات تیر اندازوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلم لشکر مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہے تو وہ تیر انداز بھی پہاڑی سے نیچے اتر آئے اور حضور علیہ السلام کے اس فرمان کہ جب تک میں نہ کہوں نیچے نہ اترنا، چاہے ہم ہار جائیں یا جیت کر مال غنیمت سمیٹنے لگے، کو پسے پشت ڈال کر مال اکٹھا کرنے لگے۔ پہاڑی پر صرف حضرت عبداللہ بن جبیر کے علاوہ 9 صحابہ رہ گئے جو ڈٹے رہے۔ خالد بن ولید نے جب مسلمانوں کو پہاڑی سے اترتے دیکھا تو اس سنہرے موقع کو ضائع نہ کیا اور اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے۔ پہاڑی پر موجود صحابہ کو شہید کرتے ہوئے میدان میں اتر آئے۔ مشرکین نے جب خالد بن ولید کو دیکھا تو وہ بھی مسلمانوں کے گرد اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ اب مسلم فوج ہر طرف سے گھر چکی تھی۔ مشرکین مکہ کی نظر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ آپ کی طرف لپکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 9 صحابہ کرام تھے۔ مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیل گیا۔ مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ایک جیتی ہوئی جنگ وقتی شکست میں تبدیل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشرکین کے ہاتھوں کو مسلمانوں کو شہید کرتے دیکھا تو بلند آواز میں فرمایا، لوگو ادھر آؤ، یعنی کفار کو اپنی جانب بلانا چاہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور مرشد اپنے صحابہ کی جان بچانے کی خاطر اپنی مبارک جان کو مشرکین کے حوالے کرنے سے بھی دریغ نہ کیا، حتیٰ کہ اہل مدینہ میں یہ بات بھی پھیل گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ در حقیقت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر کی شکل و صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ رکھتی تھی، اس لیے کفار یکایک پکارنے لگے کہ محمد نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سنتے ہی صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے اور بعض تو میدان جنگ سے ہی روانہ ہو گئے، لیکن بعض صحابہ کرام مزید جرأت و شجاعت سے لڑے کہ جس عظیم مقصد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، ہمیں بھی اسی مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر دینی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثاروں کی جرأت و شجاعت کے باوجود اب شکست یقینی نظر آ رہی تھی کہ اتنے میں حضرت کعب بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور دیکھتے ہی پکار اٹھے، مبارک ہو، یہ ہیں حضور۔ یہ سننا تھا کہ منتشر صحابہ کرام ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب دوڑے اور آپ کے گرد اپنا حصار بنا لیا۔ مشرکین مکہ صحابہ کرام کو ایک مرتبہ پھر متحد ہوتا دیکھ کر بھاگ نکلے۔ اس غزوہ کے آغاز میں مسلمان اپنی تعداد پر نازاں تھے، ان کا توکل اللہ کی ذات کے علاوہ اپنے ساز و سامان اور تیاری پر بھی تھا، اس لیے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اللہ پاک کی طرف سے یہ عارضی شکست ضروری تھی۔ لیکن جب مسلمانوں نے حضور علیہ السلام کے دوبارہ پکارنے پر اپنی ہمتوں کو جمع کیا اور واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو شدید مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے علاوہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور دیگر مشرکین نے شہداء کے ناک اور کان کاٹے اور لاشوں کی بے حرمتی کی۔ اس کے علاوہ ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا، جس کا حضور علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تو یہ تھا دوستو غزوہ احد کا مختصر سا منظرنامہ جو میں نے آپ کو پیش کیا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔